کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانوں کے پار عرش الہی پر ایک ایسی تسبیح لکھی ہوئی ہے جسے پڑھنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے؟ وہ تسبیح جس کے الفاظ سے فرشتے نور حاصل کرتے ہیں، وہ ذکر جس سے زمین آسمان جگمگا اٹھتے ہیں، اور وہ بندہ جس کے دل سے یہ تسبیح نکلتی ہے، اس کے لیے خود اللہ فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خاص تسبیح کی جو اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق، عزت، محبت اور برکتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو آئیے دل کو سکون دینے والی اس روحانی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تسبیح کیا ہے، تسبیح کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور کون سی خاص تسبیح ہے جو عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ تسبیح ایسی عظیم اور بابرکت تسبیح ہے جو کوئی فجر کی نماز کے بعد اسے پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے زمین آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کو ہر دعا کو قبول کر لو۔ تسبیح کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہ ذکر الہی کی وہ روشنی ہے جو انسان کے دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، اس کی روح کو سکون عطا کرتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے، ایک ایسا رابطہ جو ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر خوف کو مٹا دیتا ہے۔ جب زبان پر سبحان اللہ آتا ہے تو دل میں نور اترتا ہے، جب الحمدللہ کہا جاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تسبیح دل کی زنگ آلودگی کو صاف کرتی ہے، دعا کے اثر کو بڑھاتی ہے، انسان کو اللہ کی محبت میں سرشار کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح وہ خزانہ ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ یہ رزق میں برکت، بیماری میں شفا، دل میں سکون اور زندگی میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت کے ان بندوں میں شامل کر لیتا ہے جن پر کبھی خوف نہیں ہوتا اور نہ غم۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے وقت وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم اللہ کے ذمہ میں دخل نہ دو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو زمین پر نازل فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فجر کے وقت اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام اور صوفیہ ہمیشہ فجر کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت کی تسبیح دلوں کو منور کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور روح کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کے وقت ذکر کرنے کی فضیلت بے شمار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔
کہ صرف چند لمحوں کا ذکر انسان کو ان عظیم عبادات کے برابر اجر دے دیتا ہے۔ فجر کے وقت جو بندہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام فجر کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ فجر کے بعد اللہ کا ذکر وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تھے کہ جو بندہ فجر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے دن بھر کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت بلال کی اذان فجر کی گھڑی میں جب بلند ہوتی تھی تو وہ آسمان کے فرشتے اس آواز کو سن کر خوش ہو جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ بلال کی اذان سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سب فضیلتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ فجر کا وقت اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے اور میں اسے بخش نہ دوں۔ اب بات کرتے ہیں اس تسبیح کی جس کا ذکر ہم نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ تسبیح جو عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے، وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی ہے، جنتی حوروں کی پلکوں پر لکھی ہوئی ہے اور فرشتے جس کے ذکر سے نور حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش پر لکھا ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا، میں اس کے دن بھر کے تمام کاموں میں اپنی مدد نازل کروں گا اور اس کے رزق میں برکت عطا کروں گا اور اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پیارے ناظرین، وہ عظیم تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دیتی ہے اور اللہ کے عشق میں مست کر دیتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح 33 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جو بندہ یہ تسبیح دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کا وہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عرش کے قریب سب سے محبوب ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد اگر کوئی بندہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، فجر کے وقت اللہ کے ذکر میں ایک عجیب تاثیر ہے۔ وہ وقت ایسا ہے جب دنیا کی دوڑ دھوپ شروع نہیں ہوئی ہوتی، دل پر سکون ہوتا ہے، ماحول خاموش ہوتا ہے اور اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ اسی لمحے اگر آپ اس تسبیح کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زمین آسمان کے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ تسبیح رزق کے لیے بھی ہے، دل کے سکون کے لیے بھی ہے، مشکل کے حل کے لیے بھی ہے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے بھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں اذکار آزمائے مگر فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
جیسی تاثیر کسی میں نہیں دیکھی۔ جب بھی اسے پڑھا دل میں نور کا نزول ہوا، چہرے پر روشنی آئی، اللہ نے میری تقدیر بدل دی۔ ناظرین، یہ عمل اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، اگر بیمار کرے تو صحت پا لیتا ہے، اگر غم زدہ کرے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس عمل میں ایک خاص روحانی طاقت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلوص سے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر دل میں نیت کریں کہ اللہ میں تیرے ذکر کے لیے بیٹھا ہوں، پھر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد یہ تسبیح کم از کم 33 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد یہ تسبیح کم از کم 33 مرتبہ ضرور پڑھیں، اگر وقت ہو تو 100 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگ لیں۔ انشاءاللہ ایک دن نہیں بلکہ اسی دن کے اندر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ رزق، عزت، محبت، صحت سب آپ کے لیے قریب آنے لگے گی۔ اللہ آپ کا دل نور سے بھر دے گا اور آپ کی زبان پر جاری ہر لفظ کن بن جائے گا۔ محترم ناظرین، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ جو شخص لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی میں بھی روشنی اتر آئے، کوئی اور بھی فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کا دوست بن جائے اور آپ کو اس کا اجر روز قیامت تک ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہو کوئی غم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔